السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن پہلے تقریباً میں نے اودھ اوجھا جو کہ ایک ٹیچر ہیں اور بچوں کو بڑے بڑے ایگزام کی تیاری کرواتے ہیں، ہسٹری کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا بے تکا بیان سوشل میڈیا پر سننے کو ملا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کے 22 کروڑ مسلمان مودی سرکار کو گرانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، اسی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں۔ اور مذاقی انداز میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سالہ والا بول کے وہ ایسے کہ مسلمان سوچ رہا ہے پتہ نہیں اس نے کون سی قرآن کی آیت غلط پڑھ دی ہے یا کیا ہو گیا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں کام ہی نہیں ہو رہا ہے ایسے۔ پھر وہ پوڈ کاسٹ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ اور یہ دونوں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ وہ بیان تو میں نہیں دکھانا چاہتا، کاپی رائٹ کے بڑے مسئلے ہیں، لیکن وہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ بہت عجیب لگتا ہے کہ یار ایک تاریخ کا ٹیچر، ہسٹری پڑھانے والا ٹیچر جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اس کو علم ہے، اس کو ہسٹری پڑھاتے ہوئے اتنی سال ہو چکی ہیں، لیکن ہسٹری ہی کے سلسلے میں وہ اتنی بڑی غلطی کرتا ہے۔ اب اللہ جانے ایسی غلطی انہوں نے کیوں کر دی اوجھا سر نے، کیونکہ ایسی غلطی تو جو بھونڈی ہے، بے تکی ہے، مذاق کا پاتر بنانے والی ہے۔ اب شاید وہ ہوتا ہے نا کہ کیمرے کے سامنے اور کچھ وائرل ہونے کے لیے کچھ تھوڑا سا تڑکتا پھڑکتا مرچ مسالہ لگ جائے، ایسا کرنے کے لیے بول جاتے ہیں لوگ۔ اتنی سی بات ان کو نہیں پتہ کہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں وہ کسی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے نہیں پڑھتے۔ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، وہ نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کسی کے دھرم کو ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز تو ایمان والا مسلمان اپنے مالک سے اپنا کانٹیکٹ، اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ اور نماز کوئی ابھی سے تھوڑی پڑھی جا رہی ہے کہ مودی سرکار جب مودی جی کی جو سرکار بنی ہے تب سے صاحب مسلمان نماز پڑھنے لگے ہوں۔ 1400 سال پہلے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، اور معراج سے جب واپس آئے تو 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے اور فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ یہ نماز جو ہے نا ایمان والوں کی معراج ہے۔ یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ملاقات کر کے آ گئے، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے ملاقات، اللہ سے بات، اللہ سے کنیکشن کیسے مضبوط میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ ہے نماز۔ جیسے ہم کال لگاتے ہیں نا کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہو اپنے دوست کے پاس، ویڈیو کال، آڈیو کال، بس یہی طریقہ ہے اللہ سے بات کرنے کا۔ ایک مسلمان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اوجھا سر آپ سے کس نے کہہ دیا یہ بات کہ نماز مودی سرکار کو گرانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ مسلمان اپنی عبادت کے کام، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ نماز جو دنیا کے کسی مقصد کے لیے، وہ نماز ہی کہاں ہے بھائی؟ پتہ نہیں یار، اوجھا سر اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، ایسی بے سر پیر کی باتیں کیسے کر جاتے ہیں؟ اور مجھے امید ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو بنا کے بول بھی دیں کہ میری زبان پھسل گئی تھی، کیونکہ ایک علم والا آدمی ایسی بے تکی، بے سر پیر کی بات اگر بول دے تو میرے خیال میں اس کو جب دیکھے گا نا وہ اپنی بات یوں کر کے کہ ارے میں نے یار یہ کیا بول دیا تھا۔ الحمدللہ مسلمان نہ پریشان ہے، اور مسلمان پریشان کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ پریشانی کا عالم بھی ہونا تو قرآن مجید میں اللہ کی آیتیں فرماتی ہیں ان اللہ معنا لا تحزن، کہ پریشان مت ہو کبھی بھی، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمان کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی ہسٹری آپ اوجھا سر اٹھا کر پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا منگول آئے، تاتاری آئے، اور نہ جانے کتنے زبردست بادشاہ آئے، ہے نا، نہ جانے کیسے ظالم حکمراں آئے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آج ان ظالم حکمرانوں کا، ان بڑی بڑی حکومتیں کرنے والوں کا، اور بڑے بڑے فتنے، چاہے وہ منگولوں کو ہو، چاہے وہ تاتاریوں کا فتنہ ہو، اگر آپ دیکھیں گے نا تو سب ختم ہو گئے۔ الحمدللہ ایمان والا موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ پریشان ہیں کہ یار پوری دنیا اور انڈیا کے اندر یار مسلمان پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ مسلمان کبھی پریشان نہ تھا نہ ہے، اور یہ ملک تو ہمارا ملک ہے، ہم اس میں پریشان کیوں ہونے لگے؟
کیوں ہونے لگے؟ شکایتیں شکوے اپنی جگہ ہے، لیکن مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا، اسی لیے یہ تو بھول جائیے۔ اور اوجھا سر اپنی ہسٹری بھی تھوڑی ٹھیک کر لیجئے اسلام کے بارے میں۔ مسلمان نماز کبھی بھی کسی کو گرانے کے لیے، کسی حکومت کو بنانے کے لیے نہیں پڑھتا ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ اچھے طریقے سے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا غور کیجئے کہ آپ نے کیا بولا ہے، اور تھوڑا سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ آپ ایک ہسٹری کے ٹیچر ہیں۔ جب ایک ہسٹری کا ٹیچر ABCD میں غلطی کرے، اگر کوئی انگلش کا ٹیچر ABCD میں بھی غلطی کر دے تو بہت عجیب لگے گا نا۔ وہ ڈی کو اے کو ایسے بنانے کے بجائے الٹا بنا دے تو عجیب لگے گا نا کہ یار اتنا بڑا انگلش کا ٹیچر اے کو الٹا کیسے بنا رہا ہے، بی کو الٹا کیوں بنا رہا ہے۔ تو یہی وہ بات ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ مسلمان اللہ اس کے ساتھ ہے، اور مسلمان صبر کرنے والی قوم ہے۔ مسلمان جو ہے نا دوسروں کو انرجی دینے والی قوم ہے، اور مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس حدیث ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ مسلمان نہ گھبراتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں اس کا یقین اس بات پر ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور عبادت ہماری کسی حکومت کو گرانے کے لیے نہیں ہوتی، عبادت تو ہماری اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہوتی ہے، خوشیوں کے لیے ہوتی ہے، سکون کے لیے ہوتی ہے، اپنے مالک کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ یہ باتیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جب غیر مسلم آپ سے کبھی یہ سوال کریں تو آپ ان کو بتا سکیں کہ ہم نماز اپنے مالک کے لیے پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔